السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کا یہ بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے آج ہم سب کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے تک پہنچایا ہے جس مہینے کا انتظار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے پہلے کیا کرتے تھے اور اس کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے. ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے، بلکہ تمام اہل ایمان کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایک دن کے بعد ہمارے سامنے وہ مہینہ، وہ برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے. وہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے جس مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بہت ہی مقدس اور بابرکت والا مہینہ ہے. تمام مہینوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ جو مہینہ ہے، وہ تمام مہینوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس مہینے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں. ہر ایک آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. ہمارے سامنے وہ مہینہ آنے والا ہے، ہم اس مہینے کا استقبال کس طریقے سے کریں؟
ہم اس مہینے کا استقبال کس انداز میں کریں، اور اس مہینے کا استقبال کرنے میں ہمارے دلوں کے اندر کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بلکہ وہ دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے دربار میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کر رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، و شعبان، اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے لیے برکت عطا فرما، و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ وہ بخشائے نبی رمضان کے مہینے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب ذرا سوچیں، ہم تو گناہوں کا پتلا ہے، ہم سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو سرزد نہ ہوا ہو، بلکہ پورے دن بھر ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، لیکن نہ ہم نے کبھی رمضان کے مہینے کے آنے کے بارے میں کبھی اللہ سے دعا کی، کبھی اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی۔ ضرورت تو یہ تھی کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیجئے۔ اب بتائیے، حضور سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، وہ بخشایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو بخشائے ہوئے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جب وہ نبی دعا کر رہے ہیں تو ہم کتنے مستحق ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں۔ آپ ہم خود غور کریں، اگر ہم کاروباروں میں ہیں، اگر ہم سواری پر سوار ہیں، اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم یا کہیں بھی جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، میرے دوستو ابھی ایک دن باقی ہے، ہم اپنی مصروفیات کے اندر اس بات کا عہد کرے اور اس بات کا نیت کرے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس رمضان کے مہینے کا استقبال ہم کس طریقے سے کریں، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی بھی ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو میرے دوستو، اس لیے آج ہم اس بات کا عہد کریں اور ہمہ وقت ہم اس بات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے پورے 11 مہینے ہمیں زندہ رکھا، ہم تیرے دربار میں تو نہیں آئے، ہم نے تو مسجدوں سے دور رہا، ہم نے تو تیری عبادتیں نہیں کی، لیکن وہ رمضان کا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جو رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جو رحمتوں کو لوٹنے والا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کو کمانے والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے تک ہمیں پہنچا دے اور اس مہینے کو ہمیں عطا فرما۔ ایک دن باقی ہے، حضور تو 2 مہینے پہلے اس مہینے کے لیے دعا کرتے تھے، ہم تو 2 مہینے پہلے نہیں، اگر ہم ایک دن پہلے بھی اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب کرے گا۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی متبرک اور فضیلت والا مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ اس لیے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینے آنے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ حضرات علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کچھ مخصوص ایام اور کچھ مخصوص مہینے ہیں، اس مہینے کا ذکر کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، وہ مہینے اس لیے بندوں کے درمیان آتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہی آپ لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ ہمیں اس لیے عطا کرتا ہے کہ میرے بندے پورے 11 مہینے کاروباروں میں،
میرے بندے پورے 11 مہینے تجارتوں میں، نہ جانے کاروباروں میں اور کیا کیا چیزوں میں مشغول رہ کر ان کے دلوں میں نیکی کمانے کا اور میری عبادت کرنے کے بارے میں ایک غفلت پڑ چکی ہے۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، تاکہ رمضان کے مہینے میں آ کر کے وہ غفلت اپنے دل سے دور کرے اور اللہ کے دربار میں آئے، رو رو کر اللہ کے دربار میں گر گرا کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے اور عبادتوں میں زیادہ تر مشغول رہے۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رمضان کے مہینے میں کیسے اپنی عبادتوں کو کریں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، یہ تو نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، رحمتوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اللہ کی عبادت میں زیادہ منہمک ہو جایا کرتے تھے، یعنی زیادہ تر اپنے اوقات کو پورے دن پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ کتابوں کے اندر آیا ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ صحابہ کرام ایک نظام الاوقات بنایا کرتے تھے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروباروں کی وجہ سے رمضان کا وقت یوں ہی گزر جائے اور ہم اس کی برکتوں اور رحمتوں سے دور رہ جائے۔ اس سے صحابہ کرام اپنے کاروباروں کو، اپنی تجارتوں کو، بلکہ اپنی تمام تر مشغولیات کو ترک کر کے رمضان کی فضیلت اور رمضان کی رحمت اور رمضان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کا استقبال کیا کرتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف یہ سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں نزول ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ ان تمام تر چیزوں کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہیں ٹھیلا لگائیں گے، ہم کاروبار کریں گے، اس سے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں ایک چیز 10 روپے میں ملتی ہے تو اس کو ہم 20 روپیہ بڑھا کر کے بیچتے ہیں، اس سے کہ رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے آپ کو کاروبار کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو تجارت کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن آپ تجارت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے جس طریقے سے آپ کو تجارت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ پیسے آتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اس خیال میں نہ رہے بلکہ ہم حلال رزق تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس مہینے کی برکت سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے یہ مہینہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالی پورے 11 مہینے جنت کو سجایا کرتے ہیں، پورے 11 مہینے جنت کو سجایا کرتے ہیں، اور جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کے اندر اللہ کی طرف سے ایک منادی یعنی ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے والا کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کروں، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں، اور اگر کوئی رزق کی تنگی میں ملوث ہے تو میں اس کی روزی میں کشادہ عطا کروں۔ میرے دوستو، اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہی آ جاتا ہے ویسے ہی
وہ جو سرکش شیاطین ہے اس کو بند کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ صحابہ کرام سے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسی رحمت اور فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے اگر اس رات کو کوئی پالے تو اس رات کی عبادت کا ثواب اس کو 1000 رات میں عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ وہ کون سا مہینہ، وہ کون سی رات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اگر اس رات کو کوئی پا لیتا ہے، اگر کوئی اس رات کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت کرنا 1000 رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ الف شہر 1000 مہینوں سے برتر ہے اس رات کے اندر عبادت کرنا۔ اب دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ جو روزے رکھتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی نیک اعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو مدد کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین مل جائے تو اس کو اب دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ دنیا کا حساب لگا لیجئے، اگر کوئی بادشاہ ہے اور کوئی آدمی اس کا قریب ہے، اگر وہ آدمی بادشاہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ جو اس کے رعایا ہے اور جو ان کے ماتحتوں میں لوگ ہیں، تو اس کا مقابلہ اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بادشاہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب اس کو دنیا کے اندر کسی چیز کی کوئی فکر اور غرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو بادشاہ مل گیا ہے۔ جس کو بادشاہ مل گیا اس کو دنیا کے ہر ایک چیز مل گئی۔ تو میرے دوستو، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الصوم لی، اس لیے کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھتا ہے۔ اس کا بدلہ میں کیا دوں گا؟ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ میرے دوستو، جب اللہ رب العالمین ہمیں مل جائیں گے تو پھر ہمیں آخرت میں نہ جنت کی کوئی فکر ہوگی نہ کسی چیز کی فکر ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین مل گیا تو ہمیں ہر چیز مل گئی، دنیا و آخرت کے تمام چیزیں مل گئی۔ پھر روزے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کو افطاری کراتا ہے تو افطاری کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ روزہ افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے جب اس طریقے کی باتیں حضور نے فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنی وسعت ہے نہیں کہ ہم کسی کو افطاری کرائے، کسی کو ہم افطاری کرائے اور کھلائے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
صرف یہ نہیں کہ ان کو پیٹ بھر کر کے آپ افطاری کراؤ، ان کو کھلاؤ، اگر آپ کے گھر میں پانی ہے، اگر آپ کے گھر میں ایک کھجور ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی اس کی افطاری کرا سکتے ہیں، اور اس ایک گھونٹ پانی پلانے اور ایک کھجور کا ثواب آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا ثواب اس روزے دار کو ملتا ہے۔ اب روزے دار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے ریان۔ کیا نام ہے؟ باب الریان۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، ریان کہتے ہیں ایک نام ہے اس کا، تو ریان باب الریان ہے۔ تو کل قیامت کے دن جب روزے دار وہاں پر جائیں گے جنت کے 8 دروازے کے پاس، تو فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، صرف روزے داروں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، صرف روزے داروں کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ روزے دار ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور وہ جو باب الریان ہے، وہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ روزے رکھتے وقت اس بات کا عہد کرے کہ ہم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ جو روزے رکھتے ہیں پورے دن بھر ہم پیاسے بھوکے رہ کر صرف اس وجہ سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ہر ایک چیز موجود ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ ٹھنڈے پانی اور شربت بلکہ ہر ایک چیز موجود ہے، لیکن ہم اور آپ صرف اس ٹھنڈے پانی کو اور وہ کھانے کی لذیذ چیزوں کو اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہیں اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ کا ڈر ہم اپنے دل کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم روزہ رکھو۔ ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اگر ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر کے ہم اس لذیذ چیز کو کھا لیتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی پی لیتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر اگر خوف ہے تو ہم نہیں پیئیں گے۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دے، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو ہم ان چیزوں کی طرف دیکھنا تو کیا ہم اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو میرے دوستو وہ ہر ایک چیز کو کھانے کے لیے ترسیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ نام ہے کس چیز کا؟ بھوکے پیاسے اور نفسانی خواہشات کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر ہم اور آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اگر ہم اور آپ نفسانی خواہشات کو ترک کر کے روزہ رکھتے ہیں تو میرے دوستو ہم اور آپ اس بات کا بھی خیال کریں ہم روزے کی حالت میں کوئی گناہ بھی ہم سے سرزد نہ ہو جائے، کسی کو ہم ادھر ادھر کے باتیں نہ کہیں، کسی کو ہم گالی بھی نہ دے، کسی کے ہم غیبت بھی نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا صرف بھوکا رہنا یہی ہے، بلکہ اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ وہ پورا دن بھوکا رہا، لیکن بھوکا جو رہا وہ اللہ کے لیے نہیں رہا، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ بھوکا رہا، وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اس کا روزہ قابل قبول نہیں۔ یہ روزہ کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں دوسرے کی غیبت کی، انہوں نے روزے کی حالت میں دوسروں کو گالی دیا۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں، ہم سے جو 11 مہینے گناہ ہوتے رہے، ہم گناہوں میں ملوث ہوتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے، غیبت کرتے رہے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں اور اس رمضان کی برکت سے مالا مال ہو جائے اور اس کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے ہم تیار ہو جائے اور اس کے اندر زیادہ تر نیک کام کرنے کی ہم اللہ سے ہم دعا کریں۔ میرے دوستو ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ ایک دن کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے
اور سوشل میڈیا پر آپ کو یہ میسج دکھائی دے رہی ہے اور آپ یہ سنتے بھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی سب سے پہلے، ذرا میری اس بات کو غور سے سنیں، جو ہم نے کر لیا وہ گزر گیا، اب ہم آئندہ کیا کریں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ حدیث کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے کہ موبائل میں واٹس ایپ اور فیس بک میں آپ کو یہ میسج آپ کے پاس آئے گا، اور یہ میسج اس طریقے سے آئے گا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کی خبر، رمضان کی مبارکبادی سب سے پہلے کسی کو دے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ آئے گا آپ کے پاس میسج، آپ کے پاس واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب وغیرہ میں بھی آپ کو یہ میسج ملے گا، یہ ویڈیو اور آڈیو ملے گا، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جنت ہمیں صرف میسج کو فارورڈ کرنے سے نہیں مل جائے گا، ہم اور آپ جنت تو ایسے ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں جس رمضان کے مہینے کی مبارک مہینے کے لیے حضور 2 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں، ہم صرف ایک میسج فارورڈ کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی، اس مہینے کی برکت ہمیں مل جائے گی؟ یقیناً نہیں ملے گی۔ اس آدمی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو اس طریقے کی میسج دوسروں کو پہنچاتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری طرف سے کوئی بات اپنی طرف سے گڑھ کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کو غلط میسج کو دیتا ہے اور میری طرف اس بات کو منسوب کرتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، حدیث کے الفاظ ذہن میں آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر، من کذب علی متعمدا، جس شخص نے جان بوجھ کر کسی کی کوئی بات، غلط بات پہنچایا میری طرف منسوب کر کے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا عہد کریں اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں اور دل میں ہاتھ تھام کر بیٹھے کہ اگر اس طریقے کی میسیجیں آ رہی ہمارے پاس تو ہم اس کو بھی منع کریں اور ہم خود بھی ایسے میسیج کو فارورڈ کرنے سے بچیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر اتر آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جو باتیں ہم نے اپنی طرف سے کر لی ہے اس کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم پاک اور صاف ہو کر کے، گناہوں سے پاک اور صاف کر کے اپنی زندگی کا ایک نئی شروعات کرے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ گناہوں میں گزاری ہے، اب ہم آج سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم جو زندگی گزاریں گے اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرے دوستو، رمضان کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب تشریف لائے، پہلے منبر پر جب تشریف لائے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے یہ بددعا دی ان لوگوں کے لیے کہ ہلاکت ہے وہ شخص جو شخص رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو حضور نے اس کے بارے میں آمین کہا۔ پھر جب دوسرے سیرے پر حضور نے قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ برباد ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے حضور کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو حضور نے فرمایا کہ آمین۔ پھر جب تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہے وہ، برباد ہے وہ شخص جس کے سامنے والدین باحیات رہے لیکن پھر بھی اس کی خدمت کر کے انہوں نے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، پھر بھی حضور نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں، وہ مقرب فرشتے 4 ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا
دعا کرنا ان لوگوں کے لیے اور حضور کا ان بد دعا پر آمین کہنا کتنا خطرناک ہے۔ اس لیے اگر ہمارے والدین بحیات ہیں تو ان کی خدمت کرے اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے، اور حضور کا جب بھی تذکرہ آئے ہم حضور پر درود پر بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی برکت سے مالا مال فرمائے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد